میں 5 منٹ میں بھی پڑھ سکتا ہوں، 5 گھنٹے میں بھی پڑھ سکتا ہوں۔ ہم نے ان کو مانا ہی نہیں جن کا ذکر منٹوں میں ختم ہو جائے، لیکن جتنا ٹائم ہو اس کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ ذرا غور کریں، میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ امامت مذہب شیعہ کا ایک امتیازی شاجی امتیازی نشان ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ صرف شیعوں کو کہا جاتا ہے شیعہ امامیہ، کہ اماموں کو ماننے والے۔ یہ لفظ کسی اور کے ساتھ استعمال ہوتا ہی نہیں ہے۔ شیعہ لفظ شیعہ امامیہ۔ شاہ جی میں آج فکر دے رہا ہوں آپ کی موجودگی میں کہ امام تو ہر فرقے میں تھے، ماشاء اللہ، بعد میں آپ کو بہت سمجھ رہا ہوں۔ جو آ جاتے ہیں قابل سلام ہیں، جو نہیں آتے مولا ان کو آنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مجلس کو مجلس من کیا حسین کے نام پہ آیا کر۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں جب یہ سنتا ہوں کہ شیعہ امامیہ، سارے سنی شیعہ دیوبندی شیعوں کو کہتے ہیں یہ شیعہ امامیہ، کہ شیعہ اماموں کو ماننے والے۔ شاہ صاحبان میں سوچتا رہا کہ امام تو ہر فرقے میں ہے، کوئی فرقہ ایسا نہیں جس میں امام نہ ہو، اور حد یہ ہے کہ باقیوں کے ہاں سینکڑوں امام ہیں، ہمارے تو امام ہی 12 ہیں، کوئی 13واں امام نہیں، اور جن کے پاس سینکڑوں امام ہیں ایک بندہ ان کو امامیہ نہیں کہتا۔ بیٹھے ہو، اور جن کی ہے شاہ جی صرف 12، ساری دنیا کہتی ہے شیعہ امامیہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں پیش کروں وجہ کیا ہے کہ صرف شیعوں کو امامیہ، ہاں یا تک کسی اور کے امام نہ ہوتے، شاہ جی کسی کے امام نہ ہوتے، مولا آپ کے بزرگوں کے توفیق فرمائے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں ایسی چیزیں پیش کرنے والے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا کو بتا رہا ہوں، امام ہر فرقے میں ہے، لیکن صرف شیعوں کو کہا جاتا ہے کہ شیعہ امامیہ۔ آج سنو اس کی وجہ کیا ہے، یا وجہ بتاؤ، نہیں تو آج سنو۔ صرف شیعوں کو شیعہ امامیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جو میں سمجھا ہوں تو جس طرح شیعوں نے امامت کو مانا ہے، کسی اور نے ایسے مانا نہیں۔ جیسے شیعوں نے امامت کو سمجھا ہے، کسی اور نے ایسا سمجھا نہیں۔ جیسے شیعوں نے امامت کو پہچانا ہے، کسی اور نے پہچانا نہیں۔ اور آخری جملہ یہ ہے، تو پھر جیسے شیعوں کے امام ہیں ایسے کسی کے امام نہیں۔ حیدری یار، جیسے شیعوں کے امام ہیں، اور یہی وجہ ہے واحد شیعہ ہیں جو اپنے اماموں کے میلاد بھی مناتے ہیں، یوم وفات بھی مناتے ہیں۔ تو 17 کو ہم اس امام کا مناتے ہیں میلاد، آج منا رہے ہیں یوم وفات۔ باقی جتنے ہیں، شاید میں نے آج آپ سے دعا لینی ہے، باقی جتنے ہیں وہ اپنے اماموں کی وفات مناتے ہیں۔ نہیں سارے بول پھر شاہ جی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری۔ شیعوں کے علاوہ باقی جتنے ہیں اپنے اماموں کے یوم وفات مناتے ہیں، میلاد نہیں۔ تو پھر کیوں کہتے ہیں کچھ فرق نہیں؟ اگر فرق نہیں پھر میلاد بھی مناؤ۔ ہم تو میلاد بھی مناتے ہیں، یوم وفات بھی مناتے ہیں، باقی جتنے ہیں بات پیش میں نے کرنی ہے، سمجھنا آپ نے ہے۔ باقی جتنے ہیں زاگو بادشاہ جی وہ اپنے اماموں کے ہادیوں کے یوم وفات مناتے ہیں، میلاد نہیں۔ شیعہ وہ ہے جو میلاد بھی مناتے ہیں۔
یوم وفات، اس میں اصل راز کیا ہے؟ باقیوں کے میلاد کے ٹائم کچھ اور تھے. اب مولا والے کے حیدری، میلاد کے ٹائم کچھ اور تھے، وفات کے ٹائم کچھ اور تھے. ہم دونوں منا کر واضح کرتے ہیں ہمارے ہادی جیسے یوم میلاد تھے ویسے یوم وفات بھی. آج اس امام کا آج یوم وفات منا رہے ہیں، جن کا لقب ہے صادق. چند جملے تاکہ کچھ میرے محترم کے لیے کچھ تھوڑے سے آدمی اور بھی آ جائیں تو ماحول اچھا بن جائے. میں عرض ہی کر رہا ہوں، کائنات کا صادق امام، سچا امام. سچا ہوتا کون ہے؟ مجھے ذہن چاہیے اس کے لیے. سچا وہ نہیں ہوتا شاہ جی جسے آپ نے سچا کہیں. کوئی بیٹھے میرے سامنے بڑے سادہ جملے شاہ جی. محترم مفتی صاحب، سچا وہ نہیں ہوتا جسے ماننے والے سچا کہیں. زیدی صاحب کی بلا، سچا وہ نہیں ہوتا جسے چاہنے والے سچا کہیں. جن کی تاریخ میں نظر ہے وہ اس بات کی کرے گا تائید. سچا وہ ہوتا ہے جس کو جان کے دشمن خون کے پیاسے بھی سچا کہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. حیدری، اللہم صلی اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مولا شاہ صاحب کو بہت بڑا خطیب بنائے، ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. میں جملہ یہ کہہ رہا تھا کہ جس سے جان کے دشمن خون کے پیاسے بھی صادق ہیں. یہ حقیقت کہ شاہ جی، یہ حقیقت بنو امیہ کے دور میں پھر دہرائی گئی ہے. کل دادا کو جان کے دشمن کافروں نے صادق و امین کہا تھا. حیدری، جان کے دشمن کافروں نے صادق و امین کہا تھا. یا پھر پوتے کو مسلمانوں نے صادق کہا ہے. تو اللہ نے واضح کر دیا جو میرا نمائندہ ہوتا ہے وہ ہر دور میں صادق ہوتا ہے، ہر کام میں سچا، اس کا قول سچا، ایمان سچا، اس کا قرآن سچا، خدا سچا. خود اتنا سچا کہ جاہلیت میں صادق کہا جائے تو وہی سمجھ میں آئے، اسلام میں صادق کہا جائے تو وہی سمجھ میں آئے. اور ہمارے امام کو کس دور میں صادق کہا گیا؟ بڑا لمبا موضوع ہے کہ میں نے چند جملے پیش کرنے ہیں. وہ دور کون سا تھا جس دور میں ہمارے چھٹے امام کو صادق کہا گیا ہے؟ یہ دور وہ تھا کہ بنو امیہ بنو عباس کو جھوٹا کہہ رہے تھے. بنو عباس بنو امیہ کو جھوٹا کہہ رہے تھے. تاریخ حکومت میں کوئی کسی کو سچا ماننے پہ تیار نہیں تھا. ایسے دور میں امامت اتنی پاکیزہ کردار تھی جس نے دونوں طرف سے صداقت کی سند لے لی ہے، اقرار لے لیا ہے. اور یہ وہ کائنات کا وہ امام، خدا گواہ ہے کہ جس میں صبح و شام علم کا چرچا، شریعت کا تذکرہ تھا. اگر ذہن حاضر ہیں میں جملہ حوالے کر رہا ہوں. امام کا گھر وہ گھر تھا جس کی ڈیہڑیوں پر بڑے بڑے امام سر بسجود تھے. یاد رہے ہو صاحبان، حیدری، اور تاریخ شاہد ہے. میری صاحب آپ خاموش بیٹھے ہیں، میں پیش کر رہا ہوں تاریخ گواہ ہے کہ آج اتنے بڑے بڑے امام ہیں
چاہے امام اعظم کیوں نہ ہو، اسی ڈہڑی کے فقیر اسی امام کے شاگرد تھے. اور خود ابو حنیفہ کہتے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال امام جعفر صادق کی شاگردی نہ کرتا میں ہلاک ہو جاتا. جاگ رہے ہو صاحبار، یہ جملہ کوئی محول، یہ لوگوں کا امام اعظم کہہ رہا ہے جعفری صاحب اگر میری زندگی 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام صادق کی شاگردی میں گزارے ہیں تو میں ہلاک ہو جاتا. میں کہتا ہوں اعظم صاحب یہ کوئی نئی بات نہیں. اب آدھ رہا ہوں حیدری، پہلے پیر نے کہا تھا لولا علی جن، اگر علی نہ ہوتا ہم ہلاک ہو جاتے. آج مرید کہہ رہا ہے اگر پوتا نہ ہوتا، حیدری پوتا نہ ہوتا ہم ہلاک ہو جاتے. اور نہ مانو اس خاندان کو، اگر دادا نہ ہو تو پیر کی ہلاکت، اور پوتا نہ ہو تو مرید کی ہلاکت. ماشاءاللہ اب رہو سلامت رہو. امام یہ کائنات کا وہ عالم علمی لدنی امام جس کے علم کی روشنی پوری کائنات میں پھیلی ہے، اور جس کے مدرسہ فکر و نظر میں 4000 شاگردوں نے علم حاصل کیا ہے. 4000 شاگردوں نے علم حاصل کیا ہے. اور بعد میں آخری پیش کر رہا ہوں، یاد رکھو امام کے درس میں مختلف زبانوں کے شاگرد تھے. دنیا ایسا امام پیش کرے سارے عربی نہیں تھے، مختلف، بلکہ مسجد کوفہ میں، شاہی مسجد کوفہ میں 900 حلقہ درس تھا. اس میں صرف امام جعفر صادق کی حدیثیں پیش کی جاتی تھی. اور یہ امام کا معجزہ، خاص معجزہ یہ ہے کہ جب امام درس دیتے تھے، کوئی عربی تھا، فارسی تھا، ترکی تھا، انگریزی تھا اور عبرانی زبان، مختلف زبانوں کے شاگرد تھے. امام کا میں پیش کر رہا ہوں معجزہ، اور یہ معجزہ آپ کے تمام مرحومین مرحومات کی روحوں کو سکون پہنچائے گا. میں ہدیہ بھیج رہا ہوں اس جملے کو تمام مرحومین کی روحوں کو. امام کا معجزہ پیش کر رہا ہوں. جب امام درس دیتے تھے مختلف زبانوں کے شاگرد تھے. آج تک طریقہ ہے یا تکلموا فی العربیات والحاضرون یسمعون فی لغاتہم. امام جعفر صادق عربی میں درس دیتے تھے، ہر سننے والا اپنی اپنی زبان میں سمجھتا تھا. حیدری امام عربی میں درس دیتے تھے شاہ جی، ہر سننے والا اپنی زبان میں. ابان ابن تغلب امام کا معتمد شاگرد ہے جس نے 3 معصومین سے استفادہ کیا ہے. اس بات کا گواہ ہے، کہتا ہے ایک دفعہ میں نے دیکھا امام درس دے رہے تھے تو میں نے دیکھا ان میں 15 ایسے متعلم تھے جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابان ابن تغلب کی میں روایت پیش کر رہا ہوں کہ میں نے خود دیکھا میرا امام درس دے رہے ہیں، 15 ایسے شاگرد تھے میں ذاتی طور پہ جانتا تھا ان کی زبان عربی نہیں ہے. کہتا ہے مجھے قسم ہے معصوم امام کی، میں غور سے دیکھ رہا تھا، اتنے عربی والے محظوظ نہیں ہو رہے تھے بیٹھے میرے سامنے جتنے وہ غیر عربی ہو رہے تھے محظوظ. کہتے ہیں جب درس ختم ہوا میں نے فردن ہر ایک کے پاس گیا اور میں نے سوال کیا کہ آپ سمجھ رہے تھے؟ کہتے کیسی بات کرتے ہو جب امام میری زبان میں بول رہا تھا.
تو میں کیوں نہ سمجھ، بس آخری جملہ یہی ہے کہ منصور سے امام کا یہ مقام دیکھا نہ گیا کہ حکومت ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس، شاہ جی فوج ہمارے پاس، اقتدار ہمارے پاس، دنیا جاتی ہے جعفر صادق کے پاس. جاگر سے بعد میں ہر بھائی کو دعوت دے رہا ہوں. ایک میں نفس کا ضامن ہوں. منصور کی حکومت تھی، اس نے ایک اعلان کیا کہ جو ابو حنیفہ سے مسئلہ پوچھے گا 1 دینار انعام ملے گا. جاگ رہے ہو؟ 1 دینار اس کا بہت بڑا شاہی تھا. جو امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھے گا مسئلہ، اسے 1 دینار انعام. جو جعفر صادق سے پوچھے گا اسے 1 دینار جرمانہ دینا پڑے گا، ٹیکس. دونوں کے دروازوں پہ آدمی بٹھا دیے گئے، انعام دینے والے بھی، ٹیکس لینے والے بھی. شاہ صاحبان جملے پہ غور کرنا ہے. جو پوچھے گا، میں کہتا ہوں جو شاگرد سے پوچھے گا 1 دینار انعام، جو استاد کے پاس جائے گا تو 1 دینار ٹیکس. مانگنے والے بڑے پریشان ہو گئے کہ ہم نے دن میں 5 6 دفعہ پوچھتے ہوتے ہیں مسئلے، اتنی طاقت نہیں، استطاعت نہیں، اتنی دینار کہاں سے لائیں. جب پریشان ہوئے، جو اب خاموش رہا، پہ مجھے بہت افسوس ہوگا شاہ جی، جب سارے مانگنے والے پریشان ہوئے، مل کر آئے امام کے پاس، حضور یہ پریشانی بن گئی ہے کہ وہاں سے ملتا ہے 1 دینار انعام، آپ کے پاس آئیں تو 1 دینار دینا پڑتا ہے جرمانہ. ہم نے 5 6 دفعہ آپ کے پاس آنا ہوتا ہے، تو ہم کیا کریں، ہماری اتنی استطاعت نہیں. فضاحے کا امام مسکرائے، جائے خدا کریے. فرماتے تم پریشان کیوں، اللہ نے مشکل حل نہیں کر دی، پہلے جاؤ نہ ادھر، وہاں سے لو انعام، پھر آؤ یہاں تو تمہارا کیا خرچ ہوگا، پیسے بھی انہی کے، خرچ بھی انہی کا ہو رہا ہے. بس افسوس اسی بات کا ہے، اس خاندان کو برداشت نہیں کیا گیا. بڑی اذیت امام کو دی گئی ہیں. بہت بہترین مصعب خان میرے بھائی بیٹھے مولانا کی زبان میں اور تاثیر فرمائے. ایک جملہ پیش کر جو کہ عزاداروں کی سال ثواب کی مجلس ہے. مولا میرے عزیزوں کی زندگی دراز فرمائے جو یہ دن منا رہے ہیں. مولا صاحب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. منصور نے بہت کوشش کی ہے، اذیتیں دیتا رہا ہے، مختلف اذیتیں. میں نے خود پڑھا ہے، جو کچھ میں نے خود پڑھا ہے. ایک مرتبہ امام کے گھر کو آگ لگا دی. ماشاءاللہ بڑے عزادار بیٹھے ہو. میں اس کے زادے کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں، خدا گواہ ہے. امام کے دروازے کو آگ، جب شعلے بلند ہوئے پورا مدینہ شاہ جی جمع ہو گیا آگ بجھانے کے لیے. امام اٹھے، امام نے اپنا قدم رکھا آگ پہ، آگ گلزار ہو گئی. جب آگ گلزار ہو گئی فبکا، امام چیخ کے رونے لگے. مدینے والے خوش تھے، امام رو رہے تھے. کہتے ہیں مولا آپ تو آگ گلزار ہو گئی ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرماتا مجھے کوئی اور آگ یاد آ رہی ہے. آج میرے گھر کو آگ لگی ہے، سارے مدینے والے جمع ہو گئے ہیں. شام غریبہ جب آگ لگی تھی نہ کوئی بجھانے والا تھا نہ کوئی بچانے والا تھا. اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.